رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، اچانک پیچھے دیکھا عبداللہ ابن عمر ہیں، اور بعض روایات میں دیگر صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے، وہ رکے ہوئے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے، ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ اللہ کے رسول ہلکی سی ایک گھاٹی، جس کو ہم اردو میں نالی کہتے ہیں، ہلکی سی ایک نالی آئی تھی، آپ نے اس نالی کو کراس کیا، میری نگاہیں اچک گئیں، مجھے یاد نہ رہا، میں دیکھ نہ سکا، میں غور نہ کر سکا کہ نالی کو کراس کرتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں پہلے اٹھایا تھا کہ بایاں پاؤں۔ سبحان اللہ، یہ اقتداء ہے، یہ اتباع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا جذبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز جوتی کو اتار دیا۔ اب یہ ایک ایسا رہنما ہے، ایسا مقتدیٰ ہے، ایسا پیشوا ہے کہ جس کے ماننے والے قدم قدم ایک ایک انداز و اطوار کو کاپی کر رہے ہیں۔ پیچھے صحابہ کی جماعت سب نے جوتیوں کو اتار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہا، اے اللہ کے بندو، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ کی جوتی کے نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہے جو نماز میں مناسب نہیں ہے، آپ جوتی اتار دیجئے۔ میں نے جوتی کو اتار دیا، تم نے سب نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ اور میرے بھائیو، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ مفہوماً زبان حال سے صحابہ کا یہ کہنا تھا، اے اللہ کے رسول آپ جوتی اتار دیں اور ہم پہنی رکھیں تو ہمارا تو ایمان چلا جائے۔ یہ رسول اللہ کی ہلکی سی ہلکی، چھوٹی سے چھوٹی، جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، نہ رسول اللہ کی کوئی سنت ہلکی ہے، نہ رسول اللہ کی کوئی بات ہلکی ہے۔ یہاں پہ قول رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، حکم رسول آ جائے، صحابہ کا جو طرز عمل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا ان سارے اسباق کو بھی دہرائیں گے۔ لیکن یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں، ان عالی مرتبت ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے، ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، دل دکھتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، لیکن ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص گروہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر براہ راست تو تان اور تنقید نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں تان اور تنقید کرنا، مجھے بتائیے رسول اللہ کی بیوی کے بارے میں برا بلا کہنا، کیا رسول اللہ حرم نبوی پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے گھر کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کہ قرآن پاک جس عورت کی طہارت کو بیان کرے اور چند رہنما اصول بیان کرے، ان کے بارے میں آپ ہرزہ سرائی کریں، تو کیا یہ رسول اللہ کے بارے میں ہرزہ سرائی نہیں ہے؟ عجیب فلسفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سسر ہیں، ابو بکر و عمر، سسر ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں نہیں آتے، یہ ان کی قرابت داری میں نہیں آتے۔ یہاں پہ رسول اللہ کی رشتہ داری کا خیال نہیں کرنا، رسول اللہ کے دونوں سسر برے، معاذ اللہ۔ رسول اللہ کی تینوں بیویاں بری، معاذ اللہ۔ رسول اللہ کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ برے، رسول اللہ کی دو بیٹیوں کے شوہر، رسول اللہ کے دماد برے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ سسر بھی برے، معاذ اللہ، بیویاں بھی بری، معاذ اللہ، دماد بھی برے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاکہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ رسول، اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سب ایمان سے پھر گئے تھے، 4 رہ گئے تھے، 4 کا نام لے کے بتلایا، باقی سارے پھر گئے تھے۔ اور کسی عام مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بے ایمان ہے، کسی عام مسلمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے،
تو کہنے والا یا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ دے رہا ہے، رسول اللہ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بدری صحابیوں کے بارے میں ایک مرتبہ حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہہ دیا تھا مجھے حکم کیجیے اللہ کے رسول میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ جو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا نا، ایک عورت کے سر میں ایک خط تھا، وہ حاتب بن ابی بلتہ نے ہی لکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ جاسوسی کرتا ہے، حکم کیجئے میں اس کی گردن کو اتار دوں۔ رسول اللہ کی پیشانی پہ بل پڑ گیا، عمر تجھے پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتہ بدری ہے، بدر کا صحابی ہے، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور میں اس لیے یہ اکثر کہا کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ اگر حضرت ابو بکر جتنے، حضرت عمر جتنے، حضرت عثمان جتنے متقی بن کے بھی آ جائیں اور ان جیسے بھی ہوتے تو ان بدبختوں کے طعنوں اور تشنیع اور سب و شتم سے نہ بچ سکتے۔ وجہ کیا حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں؟ کیا حضرت عمر بچ گئے ہیں؟ آج اہل سنت کے اتحاد کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے، کم از کم شیخین کے بارے میں بعض علاقوں میں، شیخین میں سے بھی حضرت عمر کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، چیچا وطنی کے اندر مختلف علاقوں کے اندر گستاخی ہوئی ہے۔ شیخین کو جو معاف نہ کرے وہ کیا سیدنا امیر معاویہ کو معاف کر دے گا؟ اور سیدنا امیر معاویہ ان کی اپنی شان و فضیلت اور منقبت یہ ہے، یہ عجیب و غریب الزامات جی طلحہ و زبیر جی حضرت علی کے مخالف لشکر میں تھے جی، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، یہ فلسفے، یہ حدیث کے من گھڑت من چاہے ترجمے جو روافض نے اور نیم روافض نے معاشرے میں پھیلائے ہوئے ہیں، کم از کم ان کا جواب تو آپ کو آنا چاہیے، کم از کم اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے؟ کیا زبیر حواری رسول نہیں ہے؟ کیا ان دونوں کو جنت کی بشارت نہیں ہے؟ کیا ان کا قاتل جب علی کے پاس آیا تھا تو علی نے کہا تھا تجھے جہنم کی بشارت ہو؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ زبیر کے قاتل کو کہہ رہے ہیں علی، علی کے مد مقابل لشکر میں ہیں، تو علی کا مد مقابل جنتی نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ سیاسی اختلاف پہ اگر کوئی جب بات ہوئی ہو، اگر کوئی آپس میں بات ہوئی ہے تو طلحہ و زبیر، حضرت علی بھی جنتی، وہ بھی عشرہ مبشرہ، خلیفہ راشد۔ یہ آپ کو یہ ایک فلسفہ گڑا ہوا ہے جی، حضرت علی کے مخالف جو لشکر میں معاذ اللہ سارا بے ایمان ہے۔ طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ ان کو جنت کی بشارت ہے کہ نہیں؟